عظمت ہے امی اے شادی جڑی ہر مومن دی ماں دسے جڑی ہر مومن دی ماں دسے او صدیقہ منورہ متطہرہ دسے او صدیقہ منورہ متطہرہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے اچھی عظمت ہے امی اے شادی ہی لقا یا محمد پیغام آیا جیتے نام خدا دا سلام آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إلى آخره في مقام آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وإطرتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مجھے جتنا بھی دیا مجھے تجھے ہمیں جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا مجھے جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا بس تو یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہ تھی سچ تو یہ ہے کہ میری اتنی تیری اتنی اوقات نہ تھی اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ انتہائی مختصر وقت اندر انتہائی مختصر کی ہیں باتاں آپ احباب دے سامنے عرض کرنے دے ارادے نال ہا اج دا موضوع ہوئے گا عظمت اہل بیت سبحان اللہ اللہ نے اہل بیت نو کیا عظمت اور کیا شان عطا فرمائی ہے کیا رفعت و درجات دیاں بلندیاں اللہ نے عطا فرمائیاں ہیں اور اونا وچے عظمت اہل بیت بیان کرن واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ بیت اندر موجود کون کون ہے اور اہل بیت کنوں آکھدے ہیں انشاءاللہ بس چند منٹاں دے اندر تسی میری گفتگو انشاءاللہ سنو گے اور انشاءاللہ ان ساری باتاں دا حل ہوئے گا کہ اہل بیت دی عظمت کیا ہے اہل بیت ہوندے کون نے اور اہل بیت نو اللہ نے کیا عظمتاں کیا شانہ عطا فرمائیاں نے انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے اللہ تہاڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ خندر قبول و منظور فرمائے اہل بیت تو مراد ہے گھر والے اور گھر والے دے اندر اگر میرے محبوب علیہ السلام دے گھر والے دے اندر اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم
اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ کے میرے اہل بیت نے انہوں اہل بیت اندر شامل فرما۔ ان چار نفوس قدسیہ دے وچوں ایک دا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نام ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار آکھدے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں چاراں منو لے کر کے میرے نبی نے ایک چادر بچھائی، اور اس چادر دے اندر انہاں چارہ خستیاں نو لیا، پھر وہ چادر اتے لے کر کے میرے محبوب آسمانہ والے ویکھ دینے اور فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ اے میرے اہل بیت اندر خن لوگانو شامل فرما۔ میاں علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حسن و حسین اونے جنہوں دعا کر کے میرے محمد نے اہل بیت اندر شامل فرمایا، مگر اہل بیت دی ابتدا کی تو خوندی سبحان اللہ۔ تو ہاٹے کلو کوئی عقل والا پوچھے اللہ اکبر آکھ دے یار میرے گھر والے سسرال گئے ہوئے ہیں، ایدہ مطلب ایک ہے کہ گھر والے دے اندر بیوی بھی موجود ہے۔ اہل بیت اندر سب تو پہلے ابتدا بیوی تو ہویا کر دیئے۔ اللہ اکبر، میں اہل بیت وچو حسن دا انکار نہیں کردا، میں اہل بیت وچو حسین دا انکار نہیں کردا، میں اہل بیت وچو ماں فاطمہ الزہرا دا انکار نہیں کردا، میں اہل بیت وچو حضرت علی دا انکار نہیں کردا، مگر لوگو تو بھی اہل بیت اندر ماں عائشہ دا انکار نہ کرے اگر اہل بیت اندر اللہ ماں حفظہ دا، ماں جویریہ دا، ماں میمونہ دا، ماں سودہ دا انکار نہ کرے اگر اللہ اکبر۔ یہ میں اہل بیت حسن نے، حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ میں ماں فاطمہ الزہرا اہل بیت نے، یہ میں حضرت علی اہل بیت نے۔ اللہ اکبر، میں میاں ماں فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حسن و حسین اہل بیت اندر شامل نہیں، شاکنہ دے اندر، مگر ماں عائشہ صدیقہ ابتدا اہل بیت دی ہوئے گی تے ازواج مطہرات کلو ہوئے گی جو آیات کریمہ میں تلاوت کیتی ہے۔ اگر ایدی ابتدا ویکھی جائے، ایدی ابتدا میرے محمد دیاں بیویاں تو ہوندی ہے، ایدہ مطلب ایک ہے اللہ نے میرے محمد دیاں بیویاں نو اہل بیت اندر شامل فرمایا۔ کہو کہو عائشہ بھی اہل بیت دا حصہ، ماں خدیجہ الکبریٰ بھی اہل بیت دا حصہ، ماں سودہ بھی اہل بیت دا حصہ، ماں سلمہ، ماں جویریہ، ماں میمونہ بھی اہل بیت دا حصہ۔ اللہ اکبر، اے سارے اہل بیت اللہ دی رحمت نال، اور انہی لوگاں دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا گج کر کے کہو صلی اللہ علیہ، پھر بولو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جو حدیث خطبہ مسنونہ دے اندر میں پڑھی ہے، وہ دے اندر میرے نبی فرماندے نے لوگو ترکت فیکم امرین، میں تو ہاڑے اندر دو چیزیں چھٹ کر کے جا رہا تھا، لن تزلو ما تمسکتم بہما، جدو تک انہوں پکڑ رکھو گے اللہ تو انہوں گمراہ نہیں کرے گا، اللہ تو انہوں گمراہ نہیں کرے گا۔ ایک جگہ تے میرے محمد نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ ایک جگہ تے فرمایا کتاب اللہ و اطراتی، ایدہ مطلب ایک ہے اطراتی۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرما دینے دو چیزاں میں تو ہڈے اندر چھٹ کر کے جا رہا تھا، جب تک انہوں تام رکھو گے گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک تے کتاب اللہ
برکتیں میری کتاب ہے، جب تک قرآن پڑھتے رکھو گے گمراہ نہیں ہو گے، کیوں جو قرآن دے اندر شفاوائیں شفاوا، قرآن دیکھ کے کھرپ اندر شفاوائیں شفاوا، قرآن دیکھ کے کھرپ اندر اللہ نے رحمتہ رکھیا نے، قرآن دیکھ کے کھرپ دے اندر اللہ نے برکتہ رکھیا نے، قرآن دیکھ کے کھرپ دے اندر اللہ نے بڑیاں چاختہ رکھیا نے۔ اسی طرح فرمایا وَإِتْرَتِي، اور میری اولاد نو نہ چھڑیو، لوگوں میری فاطمہ نال پیار کریو، میرے حسن نال پیار کریو، میری حسین نال پیار کریو، اللہ اکبر، میرے علی نال پیار کریو، اللہ اکبر، میری عائشہ نال پیار کریو، میری حفصہ تے میمونہ تے جویریہ نال پیار کریو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آؤ اہل بیت دے وچوں میں تذکرہ کرا جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر انہاں تو پہلے اماں دا تذکرہ سن، سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ آہا اہل بیت وچوں عظیم تے نفیس قدسیہ ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی فرماندے نے عائشہ دی ذات و ذات ہے جیدہ نکاح اللہ نے آسمانات میرے نال فرمایا، جیدہ رشتہ اللہ دی مرضی نال ہویا، جیدہ نکاح اللہ دی مرضی نال، جیدی رخصتی اللہ دی مرضی نال، اللہ اکبر۔ جے تو اڈا ذوق ہوئے تے پھر میں کہاں اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں سے، جیڑی ہر مومن دی ماں سے، او صدیقہ منورہ متخرہ دی سے، او صدیقہ منورہ متخرہ دی سے، تے حبیبہ حبیب خدا دی سے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، ہی لقا یا محمد پیغام آیا، جیتے نام خدا دا سلام آیا، ہی لقا یا محمد پیغام آیا، جیتے نام خدا دا سلام آیا، جیتے نام خدا دا سلام آیا، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، سورہ نور دی جد بھی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، تیرا قاری دو جگ دے اندر، تیرا قاری دو جگ دے اندر، ماں عائشہ دا مدخہ سرات سے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ لوگوں میرے محمد نے فرمایا جیڑا بندہ جدے نال پیار کردہ ہوئے گا قیامت والے دن دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی میرے استادہ نے امی 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 کہہ کر کے پورے ملک اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا دے اندر ماں عائشہ دے دوپٹے دا دفاع کیتا ہے۔ اللہ نے پھر اسے دن موت بھی عطا فرمائی جس دن ماں عائشہ صدیقہ دی وفات دا دن ہے۔ لوگوں خیتے محرم پرسو دا دن اللہ اکبر جڑا بندہ جدے نال پیار کردہ ہوئے بیگم کوٹ دا میدان ہے اسٹیج لگیا ہویا قاری عبدالمتین اصغر رحمت اللہ علیہ اسٹیج تے خطاب فرما رہے سن اور آخر سن ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ اللہ میرے دے آسانیاں کری مشکلہ نہ کری۔ اللہ اکبر۔ دے عظمت صحابہ بیان کر رہے سن اور رفت صحابہ بیان کر رہے سن اور کہہ رہے سن اللہ نے اونا دے دلان دا امتحان لیا۔ ایک ہو گل کر دے آخری الفاظ خیر فرمایا رب العالمین نے اللہ ادھرو اسرائیل آ گیا ہے
اللہ اکبر. صحابہ صحابہ کر دے. قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ فوت ہو کر کے اسٹیج تے فوت ہو کر کے اللہ کول چلے گئے. اوے لوگوں کئیاں دی موت گندیاں مجلساں دے اندر, کئیاں دی موت سہلمیاں دے اندر, کئیاں دی موت رلدیاں کوئی اسٹیشن تے مر گیا ہے, اللہ اکبر, کوئی فلانی گندی جگہ تے مر گیا ہے, کوئی سیل میں مر گیا ہے, اللہ اکبر, کوئی تھیٹر میں مر گیا ہے. مگر کیا سعادت والی موت قاری عبد المتین دی. اللہ دا قرآن پڑھ دے اللہ دا قرآن پڑھ دے اللہ کول چلے گئے خین. اللہ کولو دعا کرو اللہ قاری صاحب دے درجات بلند فرما, اللہ سانو نیک موت عطا فرمائی. اللہ یہ کو یاد رکھو جنہوں اللہ ذلیل کرن تے آ جاوے کائنات اندر خون عزت کوئی نہیں دے سکتا, تے جنہوں اللہ عزت دے آ جان انہوں ذلیل کوئی نہیں کر سکتا. عزت اللہ دے خط اندر, ذلت بھی تیرے اللہ دے خط اندر. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو قرآن نو پکڑ کر کے رکھو, جب تک قرآن نال تہاڈا دل لگیا رہے گا میں تہانوں دنیا تے ذلیل نہیں کرانگا. ایدہ مطلب ایک ہے کہ ساڑی ضلالت دی وجہ ہے کہ اسی اللہ دے قرآن نو چڑھتا ہے, ساڑے فیصلے اپنی مرضی نال ہوندے نے, ساڑا اٹھنا بیٹھنا اوڑنا بچھونا اپنی مرضی نال ہے. ایسے کر کے اللہ دی بغاوت سرکشی دن رات کرنے اور اللہ دی رحمتاں کو دور. میرے نبی نے فرمایا سی ترکت فیکم امرین, دو چیزاں نو نہ چھڑے ہو, ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوجے میرے اہل بیت. میری اہل بیت نو تھام کے رکھے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے اہل بیت اللہ اکبر, عظمت کے میں ملی, شان کے میں ملی, رفت و درجات دیاں بلندیاں کے میں ملیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر, ایک جنگ دے موقع تے اللہ نے ایک علاقہ فتح فرمایا اور اس علاقے دے وچوں جدو فتح ملی مال غنیمت دے ڈھیر لگے ہوئے اور مال غنیمت مدائن فتح ہویا ہے, مال غنیمت دے ڈھیر لگے ہوئے نے. حضرت سارے صحابہ دے اندر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. حضرت حسن آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے نے عمر مال غنیمت سے ہمارا حصہ بھی دو. حضرت عمر نے 1000 درہم حضرت حسن نو دیتے اور 1000 درہم حضرت حسین کو دیے. جبکہ اپنا بیٹا عبداللہ آیا, حضرت عمر نے 500 درہم عبداللہ کو دیے. عبداللہ دیکھ کے کہنے لگا اے عمر, میں کافی دیر سے آپ کے ساتھ حالات و واقعات میں شامل ہوتا ہوں اور حسن و حسین سے سینئر بھی ہوں, مگر انہیں 1000 درہم اور مجھے 500 درہم, یہ فرق کیوں؟ حضرت عمر کی محبت دیکھی اہل بیت سے. آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ جی بابا یہ فرق کیوں؟ آپ فرماتے عبداللہ حسن تے حسین نو 1000 درہم ایس کر کے دیتے نے کہ انہاں دی شان تیرے نالوں زیادہ ہے, انہاں دا مقام تیرے نالوں زیادہ ہے. یا تے جا حسن ارکی اممہ لے کے آ, یا جا
حسین کا بابا لے کے آ، جا حسن تے حسین کا نانا لے کے آ، جا حسن تے حسین جیسی نانی لے کے آ۔ کائنات اندر حسن تے حسین دی اماں ورگی کسے دی اماں کوئی نہیں، اونا دے ابے جیسا کسے دا ابا کوئی نہیں، اونا دے نانے جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں، اونا دی نانی جیسی کسے دی نانی کوئی نہیں۔ اہل بیت حضرت عمر دا محبت، حضرت عمر دا پیار، حضرت عمر دی محبت اور پیار، اہل بیت کے افراد حسن اور حسین سے دیکھیے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے اور اللہ حسن و حسین کو 1,000 درہم دے کے ثابت کر دیا کہ عمر اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کے افراد سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت عمر نے تو کہہ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے طبرانی میں، حضرت ابو بکر نے فرمایا ایک طرف میرے رشتہ دار ہوں، ایک طرف میرے قرابت دار ہوں، ایک طرف میرے گھر والے ہوں، ایک طرف میری بیوی ہو، ایک طرف میرے بچے ہوں، اور دوسری طرف اہل بیت کے افراد ہو، فاطمہ الزہرا ہو، حسن ہو، حسین ہو، محسن ہو، اور جناب علی المرتضیٰ ہو، اور اہل بیت کے افراد ہو۔ اللہ کی قسم اپنے گھر سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ میں اہل بیت کے افراد سے محبت کروں گا۔ اہل بیت کے افراد سے زیادہ محبت اپنے گھر والوں سے ہے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ ابو بکر کو محبت ہے اہل بیت سے، اور اہل بیت کے افراد کو محبت ہے ابو بکر صدیق سے، ابو بکر صدیق کو محبت ہے حسن سے، حسین سے، اللہ ماں فاطمہ الزہرا سے، اللہ ماں فاطمہ الزہرا سے محبت حضرت ابو بکر صدیق کو ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی؟ ہم تو ایسے پڑھا اور ایسے ہی سنایا کہ اہل بیت ابو بکر سے محبت کرتے تھے اور ابو بکر اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے۔ آج اگر کوئی گندی زبان سے، اگر کوئی اپنی گندی زبان سے گلہ کرے تو یہ اس کی مرضی ہے، مگر اہل بیت کی محبت تو دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے سن، اور حضرت حسن چھوٹی نہیں عمر، میرے نبی تو بعد حضرت حسن نیچے بیٹھے ہوئے نے، ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے، اور خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسن کو اپنے نانو کا دور یاد آیا۔ آپ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو بکر یہ منبر میرے نانا کا ہے، نیچے اترو، اس منبر پر میرے نانا خطبہ دیا کرتے تھے، یہ منبر میرے نانا کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھاں دے اندر بھی آنسو آ گئے اور رو کر فرمانے نے ہاں اللہ کی قسم حسن یہ منبر تیرے نانا کا، منبر تیرے نانا کا ہے۔ اور ایسے ہی پکڑا، ایسے ہی پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو اپنے کلیجے کے ساتھ لگایا، اور کلیجے کے ساتھ لگا کر کے حضرت نے ایسے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کے حضرت فرماتے ہیں حسن آج میں تجھے اسی طرح پیار کروں گا جس طرح تیرے نانا پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں ابو بکر اہل بیت نال محبت کرے، عمر اہل بیت نال محبت کرے، اہل بیت نو عظمت ملی کہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ 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 میرے
اہل بیت کو لوگ گندگی نجاست دور کر دے اور انہوں انج پاک کر دے جویں پاک کرنے دا حق ہے اللہ پھر اللہ نے اوہی پاک کیتا جویں پاک کرنے دا حق ہے فاطمہ پاک حسن پاک حسین پاک سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے پاک سبحان اللہ اللہ اکبر اہل بیت دے تمام افراد پاک جویں حسن پاک جویں حسین پاک جویں علی پاک جویں فاطمہ الزہرا پاک میاں ایویں عائشہ پاک ایویں حفصہ پاک ایویں جویریہ پاک ایویں میمونہ پاک ایویں سودا پاک سبحان اللہ اللہ اکبر اہل بیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک دن حضرت حسن تے حضرت حسین نو ڈاڈو بخار چڑھیا ہویا اور تیری میری ماں فاطمہ الزہرا انج لاگے بیٹھیا ہویا تے نالے آسمان والے دیکھ کر کے فرماندی اللہ اللہ میرے حسن نو آرام دے دے لوگوں ماں سکون نال نہیں بیٹھ دیا جنہ دی اولاد بیمار ہوئے اللہ جانے کچھ ہو جاوے ماں خپنی نیندنا چھٹ جاندیاں نے ابو آرام نال نہیں بیٹھ دا امی نو سکون نہیں مل دا آدھن کی کریے ساڑی اولاد اللہ خو اکبر میرا بیٹا بیمار ہے اللہ پھر بار بار دعا آواز سے عرض کرن گے اللہ کو لو دعا کر اللہ جنہ دی اولاد بیمار ہے اللہ صحت تندرستی عطا فرما آمین بولو ذرا اچھی کہو اللہ تندرستی عطا فرما اللہ جنہ کول اولاد نہیں ہے اللہ خوننو اولاد عطا فرما اللہ جنہ نو دیئے دیئے دیتیاں نہیں اللہ خوننو پتران دی خیر عطا فرما اللہ اکبر حضرت ماں فاطمہ الزہرا آسمان والے بے کر کے فرمانے اللہ اللہ جے میرے پتر نو آرام دے دے اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنیا کہ میں تیرے رستے دے اندر روزے رکھاں گی سبحان اللہ اے اہل بیت دا تذکرہ کرنے والوں اہل بیت دا تذکرہ سننے والوں اللہ اکبر کیا عظمت اللہ نے عطا فرمائی ماں فاطمہ فرماتی ہیں اللہ اگر تو میرے حسن کو آرام دے دے اللہ اگر تو میرے حسین کو آرام دے دے ایدہ مطلب یہ ہے کہ شفاواں دین والا کون ہے آواز نہیں آئی ذرا اچھی ساری کہو شفاواں دین والا کون ہے بیمار کرن والا کون ہے عزت دین والا کون ہے عظمت دین والا کون ہے پھر قاری محمد زبیر کیوں نہ کہے آدھا جے دیندہ کے دیوے اللہ رکھوں سے دے تو تسلائے جیڑا خردہ فردہ بلائے اللہ اکبر ماں فاطمہ دا کی دائے ہوئے کہ اللہ بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا اللہ اکبر حالانکہ علی بھی موجود نے ماں فاطمہ نے نہیں فرمایا علی مدد کرو علی اگے کھوئو اللہ اکبر فاطمہ دا کی دائے ہوئے کہ ہر جگہ مدد کرنے والا کون ہے آواز نہیں آئی ذرا پھر کہو ہر جگہ مدد کرنے والا کون ہے پھر کہو ہاتھ اٹھا کر کے کہو حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے شفاواں دین والا کون ہے عزت دین والا کون ہے تینوں مال دین والا کون ہے غریبی دے اندر مبتلا کرنے والا کون ہے امیری دین والا کون ہے اللہ ساڑا سارے دا بادشاہ کون ہے اللہ دی ذات ہے اللہ بغیر کوئی مشکل کشا نہیں اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں اللہ بغیر کوئی کرنی والا نہیں اللہ بغیر کوئی بھرنی والا نہیں فاطمہ بھی شفا مانگے تو کس سے حسن میدان کربلا میں اللہ حسین میدان کربلا میں مدد مانگے تو کس سے بولو کس سے کہو اللہ سے حس میدان کربلا میں اللہ اکبر 72 تن شہید ہوئے مگر ان 72
75 شہداء کی قربانیوں پر حضرت حسین نے یہ نہیں کہا یا علی مدد، اے میرے بابا خواہ مدد کو، اے میرے بابا خواہ ہماری مدد کرو، نہیں، حضرت آسمانوں کی طرف دیکھ کے یہی بات فرما رکھے ہیں، اللہ حسین تیری رضا تے راضی ہے، اللہ حسین تیری رضا نال راضی ہے، اللہ جے تو مددگار ہوئے تیرے بغیر اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت حسین میدان کربلا میں یہ گھوڑا پوجنے والا گھوڑے سے مدد مانگتا ہے، میرے حسین میدان کربلا میں تیمم کر کے نماز پڑھے اور مدد کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میرے حسین نے گھوڑے پر بیٹھ کر اگر تلوار چلائی ہے تو مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ یہ گھوڑے کے پاؤں چومتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں اس پر حضرت حسین سوار تھے۔ میں نے کہا ٹھیک، اس پہ حسین سوار تھے، گھوڑے کے پاؤں چومتے ہیں، اور حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہوئے، وہ کندھے بھی عظمت والے، بولو وہ کندھے بھی عظمت والے، شان والے، کون ہے جو ان کندھوں کا مقابلہ کرے؟ حسین سوار ہوئے نانا کے کندھوں پر، بیان کرے گا، داد وصول کرے گا، پیسہ لے گا۔ میں نے کہا آج بھی حسین اتنا مظلوم ہے کہ پیسوں کے بغیر اس کی شان کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1 گھنٹے کا لیں گے تو پھر حضرت حسین کی شان بیان کریں گے اور پھر کہیں گے حسین مظلوم تھا۔ میں نے کہا حسین تو آج بھی مظلوم ہے، جس کی شان پیسوں کے بغیر آج بھی کوئی ذاکر نہیں پڑھتا۔ جی یہ کندھے بڑی شان والے، میں نے کہا بالکل شان والے، جو ان کندھوں کا انکار کرے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے۔ حسین سوار نانا کے کندھوں پر اور نانا سوار صدیق کے کندھوں پر، تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ حسین سوار نانا کے کندھوں پر، نانا سوار صدیق کے کندھوں پر، جو اس کندھے کا انکار کرے بندہ وہ بھی بے ایمان ہے، جو اس کندھے کا انکار کرے بندہ وہ بھی بے ایمان ہے۔ یہ کندھے بھی شان والے، وہ کندھے بھی شان والے، یہ کندھے بھی عظمت والے، وہ کندھے بھی عظمت والے۔ ان کندھوں پر حسن و حسین سوار ہے، ان کندھوں پر میرے محمد سوار ہے۔ ماں فاطمہ الزہرا فرما رہی اللہ میرے حسن کو شفا دے دے، اللہ میرے حسین کو شفا دے دے، اور میرے نبی اکثر دعا کیا کر دے، اللہ جو تو دین تے آ جاویں، اللہم لا مانی لما اعطیت، اللہ جو تو دین تے آ جاویں، اللہ ساری کائنات روکنا چاہے، اللہ وہ ساری کائنات رل کر کے نہیں روک سکتی، اور جڑی چیز تو نہ دینتے ہمیں ساری کائنات دینا شروع کر دے وے، اللہ نہیں دے سکتی۔ اذہی بالباس رب الناس، حضرت فاطمہ فرماندی ہیں اللہ کہ میں میرے حسن و حسین نو شفا مل جاوے، میں تیرے نال نظر منیا کہ میں تیرے واسطے روزے رکھاں گی، نفلی روزے رکھاں گی، میاں اے خود جی نظر جائز ہے۔ اللہ اکبر، کسی کہو اللہ کہ میرا کام ہو جائے، میں تیرے واسطے تیرے رستے سے اتنے پیسے خرچ کروں گا، میں تیرے رستے دے اندر دیگ پکا کے ونڈاں گا، اللہ میں تیرے رستے دے اندر روزے رکھاں گا، میں اس نیک کام نو ترویج دیاں گا،
گا میں اس نے کام نو اگے چلاواں گا اے نظر نظر منی جائز ہے ایسی نظر حرام ہے جڑی غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتی جائے جو غیر اللہ دے نام تے نیاز پکائی جائے اللہ اکبر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ او چیز حرام ہے جڑی غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتی جائے آج ساڑھے لوگ کہے اللہ اکبر جنہوں نے علم نہیں ہے اللہ جنہوں نے اس چیز بات دا علم نہیں ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے آدھا منو صحت مل جائے میرے ابے دی صحت ٹھیک ہوئے میں داتا صاحب جا کے دیکھ دیاں گا میں داتا صاحب جا کے لنگر ونڈا گا میں داتا صاحب جا کے سبیل لگاواں گا اے لوگوں اللہ اکبر اصلی داتا تے آسمانوں پر اللہ لوگوں کے داتا زیر زمین اور میرا داتا اللہ عرش پر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ اکبر پیر کو خود داتا کہاں کہو آسمانوں پر اہل حدیثوں کا داتا کون کہو اللہ اللہ بغیر کوئی داتا نہیں ماں فاطمہ الزہرا نے بھی یہی نظر مانی یاد رکھو یہ نظر حرام ہے کہ میں جی اتھے جا کے دیکھ دیاں گا حرام ہے انما حرم علیکم المیتۃ مردار حرام والدم جمع ہوا خون حرام نہیں کھا سکتے ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے نہیں کھا سکتے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ نے کتنی سختی کی ہے جہاں توحید کا مسئلہ ہے اللہ نے اتنی سختی کی ہے کہ ایک طرف مردہ ہو ایک طرف جمع ہوا خون ہو خنزیر کا گوشت ہو اور آخر پہ تذکرہ کیا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا حرام ہے اور اگر کھانے کا مسئلہ ہے ان چاروں میں کہ بندے کی جان جا رہی ہے مرنے والا ہے ان چاروں میں سے کیا کھائے مفسرین کیا کہتے ہیں ان چاروں میں سے کیا کھائے فرمایا سب سے پہلے کسی مردہ چیز کا گوشت کھا لے جمع ہوا خون مل جائے کھا لے خنزیر مل جائے مر رہا ہے کھا لے بچنے کے لیے مگر غیر اللہ کے نام پہ جو چیز دی ہے اس کا چوتھا نمبر ہے یہ بریانی تمہیں خوشبودار لگتی ہے اس میں گوشت ڈلا ہو تو چسکے دار لگتا ہے مگر یہ چسکے دار چیز یہ پہلے چیز پر مردہ پھر جمع ہوا خون پھر اللہ اکبر خنزیر کا گوشت یہ کھا سکتے ہو یہ پکی ہوئی بریانی جو تمہیں بریانی لگتی ہے اللہ فرماتے ہیں خنزیر کے گوشت سے زیادہ ناپاک اور نجس ہے کبھی کوئی گھر میں لے کے آئے تو پوچھا کرو کیا ہے بس یہ حسینی لنگر ہے ہاں امام احمد رضا بریلوی کا فتویٰ سن لو آپ فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کالا لباس پہننا حرام ہے مجلس میں جانا حرام ہے لنگر کھانا حرام ہے ان سے نظر و نیاز لینا حرام ہے مگر وہ اپنی مجلس میں کہیں گے میرے سنی شیعہ بھائیو میرے سنی شیعہ بھائیو واہ کہاں مجھے یاد آئے علامہ احسان راہی ظہیر شہید رحمت اللہ علامہ غلفام ہاشمی نے ایک جگہ پہ کہا مجلس میں کہ علامہ احسان میرا بھائی ہے آپ نے صبح ہی جلسے میں کہا کہنے لگے
کہ جو میرے صدیق کی صداقت کا انکار کرے، ایسی غیرت پیدا کرو۔ گلفام سن لو، جو میرے صدیق کی صداقت کا انکار کرے، جو میرے فاروق کی عدالت کا انکار کرے، جو میرے عثمان کی سخاوت کا انکار کرے، جو میرے معاویہ کی سیاست کا انکار کرے، جو میری ماں عائشہ کے دوپٹے کی عصمت کو رولنے کی کوشش کرے، یاد رکھو وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ علامہ گلفام ہاشمی ابھی بھی زندہ ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے ببانگ دہل کہا تھا، فرمایا گلفام تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تو عائشہ صدیقہ کا دشمن ہے، تو ابو بکر عمر عثمان کا دشمن ہے، تو معاویہ کو گالیاں دینے والا ہے، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ میں رشتہ دار اگر بنانا چاہتا ہے، آ اپنی مجلس میں صدیق کی صداقت بیان کر، میں اپنی محفل پر اہل بیت کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ ہن تسی کو او جی نہیں انج نہیں، امام احمد رضا بریلوی کا فتویٰ ہے، ان کا لنگر کھانا حرام ہے، نظر و نیاز ماننی ہوئی حرام ہے، کالا لباس پہننا حرام ہے۔ ہن منڈے شوکا شوکی ابے کو 3-4 ہزار لین گے، کالا سوٹ لیا کے درجی کو سوان گے تے پا کے موٹر سائیکل تے ایویں گھومدے پھرن، نہ کوئی کام نہ کار۔ جتھے انہاں دی کوئی محفل ہو مجلس ہو رہی ہے اوتھے جا کے تے کڑا پا لین گے، کڑا پا لین گے۔ خدا دا واسطہ جے، خدا دا واسطہ جے، ایک بندہ انہیں کڑا پایا ہویا تے محبوب دی محفل چایا، آپ نے فرمایا اس حالت سے مر جاندہ تے محمد تیرا جنازہ نہیں سی پڑھانا۔ یہ کڑا یہ چلا حرام ہے۔ ساڑی میں یار کیڑی گل کراں، کیڑا رونا رواں، ایڈی بے وقوف تے بدھو ساڑی عوام ہے نا، خدا دی قسم۔ گڈی ایک بندہ پاج کے چڑھ دا ہے، آجی چھلا لو بواسیر ختم، اے چھلا لو 40 دن پاؤ امیر ہو جائے گا۔ جے 40 دن پان نال بے وقوفہ ہے امیر ہو جائے گا، تو ویچن آنا ہے، تینوں کئی سال ہو گئے نے، تو تے ہلے تک بھی چھلے ہی ویچنا پھرنا، تو تے امیر نہیں ہویا۔ تے ساڑی عوام ہے ہو جی ادو دے آیا نہیں آیا، خدا کے واسطے ان جعلی 2 نمبر بندوں سے بچو۔ اہل بیت کی عظمت کا وہ کیا بیان کریں گے جو اہل بیت کے آدھے افراد کو مانے، آدھوں کا انکار کرے؟ آؤ میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے سنو، جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کے کسی ایک افراد کا انکار کفر ہے۔ اگر میں ماں عائشہ کی عظمت بیان کروں مگر حسن و حسین کی عظمت بیان نہ کروں، میرے دل لگتے کوڑے، مینوں سنن والا کہے گا ہر وقت ایکو شے دی عظمت بیان کر دے، دوجے پاسے نہیں جاندا۔ مگر ہم وہ ہیں جو اہل بیت کی ایک گھرانے سے، ایک فرد سے لے کے آخری فرد تک تمام افراد کی عزت اور عظمت بھی بیان کرتے ہیں، اور تمام کو جنتیوں کا سردار سمجھتے ہیں، ماں فاطمۃ الزہرا کو، اور تمام کی عظمت بیان کر کے کہتے ہیں کہ ایک کی عظمت بیان نہ کی جائے تو دل میں اللہ کفر پیدا کرنے والی بات ہے۔ عائشہ بھی اہل بیت ہے، ہاں حفصہ بھی اہل بیت ہے، ہاں جویریہ بھی اہل بیت ہے، ہاں میمونہ بھی اہل بیت ہے، ہاں حسن حسین امام میرے وہ بھی اہل بیت ہیں، ہاں ماں فاطمۃ الزہرا بھی اہل بیت ہے، ہاں حضرت علی بھی اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں ایک انسان کی عظمت بیان نہ کی جائے تو اہل بیت کی عظمت مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کی
رحمت سے یہ میرا اسٹیج ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ میرا منبر ہے، جہاں سے اہل بیت کے ہر افراد کی عظمت بیان ہوتی ہے، ہر افراد کی شان بیان ہوتی ہے، ہر افراد کی رتبت و درجات کی بلندیاں بیان ہوتی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں آئیے حضرات، ہم وہ فقیر ہیں جو اہل بیت کے ہر افراد کو ماننے والے، ایک ہے جو چار کو مانے چار کا انکار کرے، ایک وہ ہے جو اول اللہ درجے سے انکار کرے کہ اہل بیت میں بیویاں ہیں ہی نہیں، ایسا اہل بیت میں ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں آئیے اہل حدیث سے سنیے، یہ کہتا ہے میرے محمد کی چار بیٹیاں، چار کی چار اہل بیت ہیں، ماننے والا ایک مانتا ہے، میں چار مانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں زینب بھی اہل بیت میں شامل، ام کلثوم بھی اہل بیت میں شامل، رقیہ بھی اہل بیت میں شامل، جس طرح فاطمہ اہل بیت میں شامل، اس طرح زینب بھی اہل بیت میں شامل، ام کلثوم بھی اہل بیت میں شامل، رقیہ بھی اہل بیت میں شامل۔ ایک ہے یہ نبی کی تو بیٹی ایک تھی، تین کا انکار کرے، اگر مجھ سے سنے میں تین کی عظمت بیان کروں، تین کی شان بیان کروں، تین کی رفت بیان کروں، اور کہوں کہ اللہ نے قرآن اندر میرے محمد کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، جمع کا صیغہ بولا ہے، ایک بات کا صیغہ نہیں بولا۔ جہاں میرے محمد کی بیٹیوں کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ نے فرمایا حضور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو کہ جب یہ باہر نکلے اپنے چہروں کو لباس سے، کپڑے سے، دوپٹے سے ڈھانپا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں کو کہہ دو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو۔ اگر بیٹی ایک ہوتی تو اللہ فرماتا حضور اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور اپنی بیٹی سے بھی کہہ دو۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی ایک نہیں ہے، اتنی ہے، پھر بولو اونچی کو، چار ہیں، ہم ہیں جو چاروں کو مانتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم چاروں کو مانتے ہیں، اور ایک کا انکار بھی کفر کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو صرف ایک ہی تھی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے وہ اہل بیت کی عظمت کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ ادھر آئے تو بیٹیوں کا انکار، پھر آئے تو بیویوں کا انکار، کوئی ادھر آئے ہم بیویوں کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں، بیٹیوں کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو جائے گا فلاح پا جائے گا، جو اس سے اترنے کی کوشش کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ میرے اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس سے انحراف کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آئیے اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے اپنے دل میں میرے محمد کی بیویوں کی محبت بھی ڈالیے، اپنے دل میں میرے محمد کی بیٹیوں کی محبت بھی ڈالیے، میرے نبی کی فاطمہ کی محبت بھی ڈالیے۔ اہل بیت کے تمام افراد کی محبت ملے گی تو تب اللہ کی رحمت سے دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت والے دن اہل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اہل بیت ہمارا ورثہ ہے اللہ کی رحمت سے، جب تک زندہ ہیں حق کا اعلان کرتے رہیں گے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیری سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حوالت با خدا کر دے مربتین، مراد ما نصیحت بات کر دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔